خداوند کے پاک کلام میں سے پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 18ویں اور 19ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے حضور آتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر کے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم نکمے، گنونے اور گنہگار ہیں جن پر مسیح یسوع کے وسیلے سے فضل ہوا۔ تو اپنا کرم کر خداوند کہ تیرے ادنا خادم کو پاک روح کی معموری ملے، اپنے خیالات اور اپنے پیغام سے نواز، تاکہ ہم سب کے لیے یہ پیغام برکت کا سبب ٹھہرے۔ مسیح یسوع کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، آج ایک نہایت مبارک دن، یعنی مبارک جمعے کے دن، میں ان 7 کلموں جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلے، ان کی بجائے آج میں آپ کی توجہ جو ہے مسیح یسوع کی صلیب اور صلیب پر بہائے ہوئے خون پر مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جب پطرس نے یہ الفاظ لکھے ہوں گے، یقیناً اس وقت وہ ایک بوڑھا شخص تھا، عمر رسیدہ ہو گیا، اور ہم جان سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک یسوع مسیح کا خون اس کے نزدیک اور بھی زیادہ قیمتی ہو گیا ہوگا، اور اس انکار جو اس نے کیا تھا کہ باعث اس کی قیمت کا اس قدر احساس تھا کہ روح القدس کے وسیلے سے اس نے کہا کہ ہمارا وہ نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پریشیس بلڈ آف لارڈ جیسس کرائسٹ، مسیح یسوع کا قیمتی خون ہے جس کی بات یہاں خدا کا بندہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیح کا خون اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ ہمیں چھڑاتا ہے، رہائی دلواتا ہے، نہ صرف ابلیس کے ہاتھ سے بلکہ شریعت کے ہاتھوں سے بھی۔ مسیح یسوع کا یہ قیمتی خون مجھے اور آپ کو شریعت کی لعنت سے چھڑاتا ہے، یہ ہمیں شریعت کے بوجھ سے چھڑاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شریعت تو ہمیں رد کرتی ہے، لیکن مسیح کا خون شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہر ایک کے لیے موت کا مزہ چکھا۔ جب میں ہر ایک کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا، اس کے لیے تو اس کا خون بہانا جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو گیا، اور جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔
اور اس طرح ہر ایک کے لیے اپنا خون بہا کر، موت کا مزہ چکھ کر ممکن بنا دیا کہ وہ نجات پا سکے۔ پولس رسول بڑی خوبصورت بات اس سلسلے میں کہتا ہے کہ یسوع خدا کی طرف سے ہمیں مفت بخشا گیا، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے قبول کریں۔ جیسا مقدس پطرس یہاں کہہ رہا ہے کہ چاندی اور سونا ہماری روح کو چھڑا نہیں سکتے تھے، ہماری زندگی ایک طرح سے ضبط ہو چکی تھی ابلیس کے پاس گناہ کے سبب سے، اور گناہ کے سبب سے موت اس دنیا میں آئی۔ خون کے علاوہ کوئی اور چیز ہماری روح کا کفارہ نہیں دے سکتی تھی۔ اگر سونا یا چاندی ہمیں چھڑا سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، وہ لاکھوں دنیا پیدا کر سکتا تھا جو سونے سے بھری ہوتی، اور یہ بڑا آسان کام بھی تھا کہ سونے سے بھری دنیا پیدا کر دی جائے، لیکن ہم ایسی فانی چیزوں سے چھڑائے ہی نہیں گئے، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے چھڑائے گئے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھڑانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں، وہ ہے ریڈیمپشن۔ اس کے معنی ہے قیمت دے کر چھڑا لینا یا مخلصی دلانا، واپس خریدنا۔ ہم نے اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں صفر میں، کیا کہا میں نے؟ ہم نے اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں صفر میں بیچ دیا تھا، اور مسیح نے بھاری قیمت ادا کر کے ہمیں واپس خرید لیا۔ چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، اس نے ہاتھ میں ایک چڑیا پکڑی ہوئی تھی، اور وہ چڑیا بیچاری سہمی ہوئی اس کے ہاتھ میں کانپے جا رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رہائی پانے کے لیے بڑی بےتاب۔ ایک دانا شخص نے اس بچے سے درخواست کی کہ اس کی چڑیا کو چھوڑ دے، تجھے کیا فائدہ ہوگا اسے پکڑے رکھنے سے؟ لیکن بچے نے کہا میں نے نہیں چھوڑنی، مجھے 2-2.5 گھنٹے لگے اسے پکڑنے کے لیے، اب میں کیوں چھوڑوں؟ بچے نے نہیں مانا۔ اس شخص نے اسے دلائل دینے کی کوشش کی کہ تجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ خدا کی پیدا کی جو بھی ہے۔ اس نے دلائل جب دیے تو بچے پر کوئی اثر نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار اس شخص نے اس چڑیا کو خریدنے کی پیشکش بچے کو کر دی کہ اگر میں تجھے پیسے دے دوں تو تو مجھے بیچ دے گا؟ اس نے کہا ہاں میں بیچ دوں گا۔ بچے نے ایک مخصوص رقم کے عوض بیچنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا، اور اس شخص نے وہ قیمت دے کر جو ٹھہرائی گئی تھی چڑیا اس سے لے لی۔ تب اس شخص نے بیچاری چڑیا کو لے کر بڑی آہستگی اور نرم ہاتھ سے پکڑا، کیونکہ بچے نے تو اسے بڑی سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ بچہ اس چڑیا سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اسی طرح میں اور آپ بھی ابلیس کے ہاتھوں میں بالکل اسی طرح سے ہیں، کیونکہ ابلیس ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس شخص نے، جس نے وہ چڑیا خریدی تھی، تھوڑی دیر بعد
اسے چھوڑ دیا. وہ چڑیا اڑی، ایک درخت پر جا بیٹھی اور کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر دیکھتی رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید یہ باور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں آزاد ہو گئی. جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں تو چہچہاتے ہوئے اڑ گئی. اور اس کا چہچہانا شاید شکر گزاری تھی اس شخص کی کہ تو نے مجھے پیسے دے کر آزاد کروا دیا ہے. یہ ہے چھڑانا، یا یہ ہے مخلصی دلانا، واپس خریدنا اور آزاد کر دینا. مسیح اس لیے آیا کہ گناہ کی زنجیروں کو توڑ دے، قید کے دروازے کھولے اور گنہگار کو آزاد کروائے. یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا. اب جو کہہ رہا ہوں کہ یہ خون جو بیش قیمت ہے، جو انتہائی قیمتی خون ہے، مجھے نہیں لفظ مل رہے کہ اس کے لیے انتہائی بھی سوٹیبل لفظ ہے یا نہیں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. اور یہ اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. خداوند کا شکر ہو کہ یہ ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. میں جب مٹا ڈالنے کے بارے سوچا تھا، میری نظر بادلوں پر پڑتی ہے. کبھی آپ نے بھی بادل دیکھے ہوں گے، اور وہ بادل جو ہیں بعض اوقات بخارات بن کر غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دنیا کی تاریخ اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنی تمام تر سائنس کے باوجود بھی ان بادلوں کو تلاش کرنے سے قاصر رہتی ہے. جو بادل ایک مرتبہ بخارات بن کر چلے جائیں، انہیں دنیا دوبارہ نہیں ڈھونڈ پاتی. دوسرا بادل ضرور آ جائے گا، لیکن وہ بخارات کی شکل میں بننے والا بادل جو ہے وہ دوبارہ نظر نہیں آتا. چلیے ایک سادہ سی مثال ہے. ہم جب بچپن میں تھے، اب تو خیر کاپیاں آ گئیں، پینسلیں آ گئیں، ہم جب بچپن میں تھے پڑھتے تھے تو ہمارے پاس ایک سلیٹ ہوتی تھی کالے رنگ کی، اور سلیٹی سے ہم لکھتے ہوتے تھے. تو جب ہم سلیٹ پر لکھتے تھے اس کے بعد اسے مٹا ڈالتے تھے. آپ دیانتداری سے مجھے بتائیے کہ جو آپ نے لکھ کر مٹا دیا وہ کدھر گیا؟ کیا وہ ہواؤں میں موجود ہے؟ کیا وہ کسی کے پاس موجود ہے؟ ساری دنیا کی سائنس اپنی ماڈرن سے ماڈرن ٹیکنالوجی کو لگا کر بھی اس مٹائے ہوئے کو ڈھونڈ نہیں سکتی. کدھر گیا وہ تلاش نہیں کیا جا سکتا. ہمارے زمانے کے فلاسفر اسے تلاش کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. صرف ان دو مثالوں سے بتانا یہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے. اسی طرح ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، وہ دوبارہ ڈھونڈے نہیں جا سکتے. ایک مرتبہ ننھے بچوں کی کلاس سے ان کے ٹیچر نے پوچھا، بچوں کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نہیں کر سکتا؟ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. میں بتاتا ہوں. کہا بتاؤ. آپ کو پتا بچے نے کیا کہا تھا؟ غور سے سنیے بچے نے کیا کہا. بچے نے کہا کہ اگر ایک طرف میں ہوں، درمیان میں یسوع کا خون ہو اور دوسری طرف خدا ہو، تو خدا یسوع کے خون کے وار پار مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا. یہی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے کرتا ہے. جب آپ کے اور خدا کے درمیان یسوع کا خون ہے تو آپ کے گناہ جو ہیں وہ خدا نہیں دیکھتا. اس طرح سے یسوع کا خون ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. میرا ایمان ہے کہ جب ہم آسمان پر چلے جائیں گے تو ہمیں وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہیں ہم دنیا میں جانتے تھے کہ یہ چور ہے، یہ قاتل تھے،
یہ ڈاکو تھے، یہ نشئی تھے، یہ حرام کار تھے، لیکن وہاں وہ آسمان میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بیٹے نے انہیں صاف کیا۔ خدا کے بیٹے کا خون ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، وہ پاک صاف ہو گئے اور وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت گناہ کی کتنی ہی تاریکی میں کتنا ہی سیاہ کیوں نہ ہو گیا ہو، یسوع کے خون کے باعث سوسن کے پھول کی مانند سفید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کی برکت، اور یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کا صاف کرنا، پاک کرنا۔ ایک اور بات اس قیمتی خون کے بارے بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کا یہ بیش قیمت خون جو ہے یہ ہمیں نزدیک لاتا ہے۔ یہ ہمیں صرف خدا ہی کے نزدیک نہیں لاتا، بلکہ ایک دوسرے کے قریب بھی لے آتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں مسیحیوں کی بستی میں چلے جائیں، وہ لوگ جو بالکل آپ سے اجنبی ہیں، جنہیں نہ آپ نے کبھی دیکھا، نہ کبھی ان کی آپ سے کوئی واقفیت تھی، اور وہاں جا کر آپ یسوع مسیح کے خون کی بات کریں، یسوع کے کفارے کی بات کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹوں کے اندر جتنے لوگ آپ کے واقف ہو گئے ہیں، اگر آپ افلاطون، اگر آپ سقراط کے فلسفے کی باتیں کرتے تو 24 سالوں میں بھی آپ کے لوگ اتنے واقف نہ ہوتے۔ اگر آپ سائنس اور علم نجوم، علم نباتات کے بارے لوگوں کو بتائیں تو کبھی اتحاد نہیں ہوگا، بلکہ اختلافات ہی ہوتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن یسوع کا خون ایسا خون ہے جو ہمیں قریب لاتا ہے۔ خدا کے قریب ہم آ گئے، اس کے بعد ہماری آپس کی، کیونکہ ایک بدن ہے، مختلف اعضاء ہے، یہ اتحاد ہو جاتا ہے۔ یسوع کا خون ہے جو ہمیں ایک بدن بناتا ہے، کہ دنیا کے کسی خطے میں بھی آپ رہتے ہو، جب آپ یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے خون سے دھل جاتے ہیں، تو خواہ کوئی انگلینڈ کا ہو، خواہ کوئی امریکہ کا ہو، یا پاکستان کا ہو، یا انڈیا کا ہو، سارے ایماندار آپس میں خون کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ اسی خون سے تو امریکہ کا بندہ خریدا گیا ہے، اور اسی خون سے پاکستان کا، اسی خون سے انگلینڈ کا شخص خریدا گیا ہے، اور اسی خون سے انڈیا کا بندہ خریدا گیا۔ یہ خون ہمیں آپس میں قریب لے آتا ہے۔ خدا کے بعد ہم ایک خاندان بن جاتے ہیں، اور دنیا ہمیشہ کہتی ہے کہ جی فلاں میرا خونی رشتہ دار ہے۔ عزیز بھائی بہنوں، دیکھو تو صحیح ذرا خداوند کے پاک خون نے کیا کیا، خداوند کے قیمتی خون نے کیا کیا۔ ہم مختلف نسلوں کے لوگ، ہم مختلف قوموں کے لوگ، ہم مختلف مقامات کے لوگ یسوع کے خون کے وسیلے سے ایک خاندان ہو گئے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی جب کوئی سیریس بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اسے خون کی ضرورت ہے، تو ہمیشہ اس کا بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے، اور پھر اسی گروپ کا خون جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ گناہ کی بیماری کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو، کسی قسم کا گناہ بھی کیوں نہ ہو، گنہگار دنیا کے کسی خطے سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اور اس کا گناہ خواہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اسے یسوع کا خون بچاتا ہے۔ ایک ہی بلڈ گروپ ہے میرا اور آپ کا، سب ایمانداروں کا دنیا میں ایک بلڈ گروپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا خون، جو مجھے اور آپ کو راس پاس ٹھہراتا ہے، جو مجھے اور آپ کو آپس میں نزدیک لے آتا ہے، جو مجھے اور آپ کو دنیا کے مختلف کونوں کے لوگوں کو، دنیا کے مختلف نسلوں کے لوگوں کو ایک خاندان بنا دیتا ہے۔ کلام مقدس میں کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت جب ہم دیکھیں تو وہاں اس خون کے بارے ایک بڑی خوبصورت بات
यूं लिखी गई है, उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले। गुजारिश अजीज बहन भाई ये करना चाहता हूं कि ये कीमती खून, आज के दिन सलीब पर बहाया गया मसीह यीशु का कीमती खून जो है, ये सुलह पैदा करता है। न सिर्फ रासबाज ठहराता है, न सिर्फ मुखलसी दिलवाता है, न सिर्फ हमें नजदीक लाता है, बल्कि सुलह पैदा करता है। जैसा मैंने कुलसियों के खत में से आज पढ़ी, आप दुनिया के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी खित्ते में सुलह की तलाश कर ले, पीस ढूंढ ले, सुलह सलामती ढूंढ ले, नहीं मिलेगा। एक जगह है जहां मिलता है, और वो क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की सलीब। जब तक कोई सलीब के पास न जाए वो सुलह की तलाश में भटक सकता है, लेकिन सुलह को पा नहीं सकता। और इंतहाई शुक्रगुजारी की बात है, इंतहाई खूबसूरत बात है कि जब कोई सलीब के पास आता है तो उसे सुलह करना नहीं पड़ती, बल्कि वो सुलह पहले से हो चुकी है। और वो पहले से कैसे हो चुकी है कि मुझ गुनहगार के लिए, आपके लिए, मेरा और आपका नजात दहिंदा अपना कीमती खून बहाता है और सलीब पर, और मेरी और मेरे खुदा की, मेरे गुनाहों के सबब से जो बाहमी जंग थी, जो लड़ाई थी, वो सुलह में तब्दील हो चुकी है। अगर मेरा और आपका मसीह सलीब पर खून ना बहाए तो यह सुलह पैदा नहीं हो सकती थी। मैंने गुजारिश की थी कि सलीब के पास आकर आपको सुलह करना नहीं पड़ती, बल्कि यह पहले ही हो चुकी, खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे गिरजाघरों में, हमारी बशारती इबादत में, और ख़ास तौर से मौजूदा दौर में जो ट्रेंड चल पड़ा है शिफाइया इबादत का, इनमें हम क्या कहते हैं? लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बीमार तंदुरुस्त होते हैं। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कह रही ये बुरी बात है, लेकिन इसमें हमने लोगों को लालच दिया, हमने लोगों को सिर्फ एक तरफ उनकी निगाहें लगा दी कि आओ यीशु तुम्हारे लिए ये करेगा, यीशु तुम्हें औलाद देगा, तुम्हें कारोबार देगा, तुम्हें घर देगा, तुम्हें कार देगा, तुम्हें ये देगा, वो देगा, यीशु तुम्हारे लिए ये कर देगा, यीशु तुम्हारे लिए वो कर देगा। खुदा के लोगों, बड़ी आजिज़ी से मिन्नत कर रहा हूं कि दुनिया को इस तरफ न लगाओ कि यीशु तुम्हें क्या देगा, दुनिया को इस तरफ लेकर आओ कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। होगा की बात ना करो, हो चुके की बात करो। मुझे क्या फर्क पड़ता है बीमारी से, कि मुझे शिफा मिलती है या नहीं मिलती? मेरे यीशु ने मेरी खातिर सलीब पर अपना कीमती खून बहा दिया, अब मैं बीमारी से डरता रहूं? मैं ये तो नहीं कह रहा कि बीमार को शिफा नहीं पाना चाहिए, शिफा जरूर पाना चाहिए, लेकिन मेरा फोकस जो है, मेरी तवज्जो जो है, खुदावंद यीशु मसीह का खून है, जिससे मेरी रूह नजात पाती है, जिससे मेरी रूह बच जाती है। अब बदन की फिक्रों में लग गए, रूह की भी फिक्र करो। बहरहाल मुख्तसरन ये कहना चाहता हूं कि ये न कहो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसकी बात करो जो सलीब पर आज के रोज़ यीशु मसीह के खून के वसीले से हो चुका है। और वो ये है कि हमारी सारी खताएं, हमारी सारी बीमारियां, हमारी सारी बदकिरदारियां उसने उस पर लाद दी। आज फिर तुम इन्हीं मुसीबतों में पड़ गए,
بجائے اس کے کہ یسوع کے خون کی طرف آتے، بجائے اس کے کہ یسوع کے خون کی اہمیت کو جانتے کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا، تم نے اپنی توجہ کسی اور طرف لگا لی۔ اس لیے گزارش کی تھی کہ صلیب کے پاس آ کر صلح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صلح پہلے سے ہو چکی یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے۔ اگر آپ خدا کے بیٹے یا بیٹی اب جانتے ہیں کہ صلیب پر یسوع مسیح مارا گیا، صلیب پر اس نے میری اور آپ کی خاطر خون بہایا، مرنے سے پہلے اگر کوئی شخص کچھ لکھ دے کہ یہ میرے بات کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، ہم کتنا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اس میں کسی کو تبدیلی کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے مجھے معمولی لگ رہا ہے، یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے لیکن اردو میں اس کے لیے مجھے بہتر کوئی لفظ ملا نہیں ہے، آئیے ذرا دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جسے ہم وصیت کا نام دیتے ہیں وہ کس طرح سے کی۔ روح خدا باپ کے ہاتھوں سپرد کی، بدن ارمتیہ کا یوسف جو ہے اس کے سپرد ہو گیا، اپنی ماں کو زبدی کے بیٹے یوحنا کے سپرد کیا، اور مجھے اور آپ کو بھی اس میں شامل کیا۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، آپ اس میں شامل ہیں جسے میں نے وصیت کا لفظ دیا۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یوحنا رسول کی انجیل کے 14 باب کی 27ویں آیت میں خداوند نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ آج دنیا کی نگاہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے بڑوں کے اس جائیداد پر لگی ہوتی ہیں جو وہ ان کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں۔ میں آج ان تمام ایمانداروں کو، ان تمام خدا کے لوگوں کو بڑی خوشی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی نگاہ اس ترکے پر نہیں ہے، اس جائیداد پر نہیں ہے جو مسیح چھوڑ کر گیا تھا دنیاوی لحاظ سے، بلکہ کس پر ہے؟ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ کیا خوبصورت ترکہ ہے، کیا خوبصورت جائیداد ہے، اس سے بڑھ کر اور کسی کو کیا چاہیے؟ کیا وہ اطمینان جو وہ آپ کو دیتا ہے، اس ساری دنیا کی دولت اس اطمینان کو نہیں خرید سکتی؟ تو اس سے بڑا ترکہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ چاہیں تو آپ اسے پا سکتے ہیں۔ آئیے صلیب کے قدموں میں آئیے، اس کے پاس آئیے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، توبہ کیجئے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیجئے، تو آپ بھی اس ترکے میں شامل ہیں۔ اس کے ہم میراث ہو گئے آپ۔ اور اس جسے میں نے وصیت کا لفظ دیا تھا، اس میں یاد رکھیے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو توڑ سکتا ہے، نہ ابلیس اور نہ اس کا کوئی کارندہ۔ اس طرح سے عزیز بھائی اور عزیز بہن، میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنا قیمتی خون بہا کر صلح پیدا کی۔ میں یقین سے کہتا ہوں، پورے ایمان سے کہتا ہوں، اور پرزور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، پھر سنیے، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کفارے کے مسئلے یا کفارے کی تعلیم کو جانے بغیر اپنے ضمیر، اپنے ذہن، اپنے قلب یعنی دل اور اپنی روح کا اطمینان ڈھونڈ سکے۔ اگر اسے اپنے ذہن، ضمیر، دل، روح کا اطمینان ڈھونڈنا ہے تو وہ
خداوند کی کفارہ بخش موت ہے، وہ صلیب پر بہایا ہوا اس کا قیمتی خون ہے۔ اگر آج آپ اطمینان کے خواہش مند ہیں، اور یقیناً ہر کوئی اطمینان کا خواہش مند ہے، آپ کی روح اگر دکھوں، غموں، فکروں اور پریشانیوں کی تلاطم خیز موجوں پر کبھی ادھر کبھی ادھر اچھل رہی ہے، تو میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، یسوع کی کفارہ بخش موت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی تعلیم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جڑے رہو، تو یہ تلاطم خیز موجیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں، شاید انہیں یہ علم ہو کہ سول وار کے آخری دنوں میں جب بہت سے لوگ جنوب سے نقل مکانی کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو ان کا ایک سیکریٹری تھا جس کا نام سٹینٹن تھا، اس نے وار ڈپارٹمنٹ جو تھا، جنگ کا، وار ڈپارٹمنٹ سے ایک نوٹس بھیجا، اور وہ نوٹس یہ تھا کہ اب یونین آرمی میں کوئی تارک وطن جو ہے یا ہجرت کرنے والا جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جنوب ہی کا ایک سپاہی تھا، اس نے وہ نوٹس نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ سنا۔ وہ یونین لائنز میں آیا، جب وہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تارک وطن ہے، تو انہوں نے اس کے لیے یہ نوٹس پڑھا۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، وطن ترک کر آیا ہوں، یہاں مجھے قبول نہیں کیا جائے گا، واپس جنوبی آرمی میں جاتا ہے تو تارک وطن ہونے کے باعث اسے گولی مار دی جائے گی، شمالی فوج اسے قبول نہیں کر رہی، ایک فوج ادھر درمیان میں ایک جنگل تھا، اس نے سوچا کہ اب کوئی چارہ تو ہے نہیں، یہ فوج مجھے قبول نہیں کر رہی، واپس میں جا نہیں سکتا، جنگل میں چلا گیا، پریشان حال وہیں ٹھہرا رہا، بالآخر بھوک لگی، بھوک سے مرنے تک کی نوبت آ گئی کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک فوجی افسر وہاں سے گزر رہا، بھاگا گیا اس کے پاس، سلوٹ کیا، اسے کہنے لگا کہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ افسر نے پوچھا معاملہ کیا ہے، تو اس نے ساری بات بتا دی کہ میں اس طرح تارک وطن ہوں، میں نے یہ نوٹس دیکھا پڑھا سنا نہیں ہے، یہاں آئے ہوں، یہاں مجھے یونین لائنز میں قبول نہیں کیا جا رہا، واپس میں جاؤں تو مر جاتا ہوں۔ افسر نے کہا کہ وہ نوٹس تو نے پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا سن کہ جنگ بندی کیوں ہو گئی، تجھے پتہ ہی نہیں ہے جنگ بندی ہو گئی ہوئی ہے۔ لی جو تھا اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے اور صلح کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس افسر نے بتایا جا اپنے پہلے مقام پر چلا جا، صلح ہو گئی ہوئی ہے، وہاں تجھے کوئی مارے گا نہیں، صلح ہو چکی ہے، جا کے اپنی بھوک کے لیے کچھ کھا پی اور موج کر، صلح ہو چکی ہے۔ بندہ بڑا خوش ہوا، ہیٹ اتارا، ایسے لہراتا اپنے شہر کو واپس بھاگ گیا۔ میرا یہ کہانی بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ صلح کا اعلان ہو چکا ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، اب یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے خدا باپ کے ساتھ ہماری صلح ہو چکی ہے، تمام معاملات طے پا گئے ہیں، کوئی اختلافات نہیں رہے، ایوری تھنگ از سیٹلڈ، تمام معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اب انحصار آپ پر ہے۔ اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا خون رحم کے تخت پر موجود ہے، اور جب تک اس کا خون وہاں ہے، انتہائی گنہگار بھی ابدیت کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ آج اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، آپ اپنے گناہوں کے سبب خدا کے خلاف جنگ کی حالت میں ہیں، تو صلح کا اعلان ہو چکا، یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیے، صلیب کے قدموں میں آ جائیے، وہاں آپ کی خاطر خون بہایا گیا۔ اس خون کے بارے کلام مقدس نے ایک اور بڑی خوبصورت بات بتائی، رومیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت،
کہ یہ اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، یعنی کہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے، اب یقین کیجئے کہ میں نے سر توڑ کوشش کی ہے کہ راست باز ٹھہرائے جانے کے معنی کی بلندیوں کو سمجھ سکوں، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں معنی کی بات نہیں کر رہا، ان معنی کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ راست باز ٹھہرایا جانا معافی سے بہتر ہے۔ راست باز ٹھہرائے جانے کا مطلب ہے کہ اب آپ کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے، آپ کے گناہ مکمل طور پر مٹا دیے گئے ہیں، اب انہیں یاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اور خداوند یسوع مسیح کے خون کے لیے خدا کا شکر کیجیے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، دراصل یسوع مسیح کا خون میرے اور آپ کے لیے یہی کچھ کرتا ہے، اور یہ ہے راست باز ٹھہرایا جانا۔ کلام مقدس رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 33ویں آیت میں کہتا ہے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ جب خدا نے راست باز ٹھہرا دیا تو کون ہے جو ہم پر نالش کرے گا؟ اور خدا ایسا منصف نہیں کہ ایک بار راست باز ٹھہرا دے، ایک دفعہ ہمیں راست باز ٹھہرا کے دوبارہ پھر مجرم ٹھہرا دے۔ خداوند کی شکر گزاری کیجئے کہ ہم اپنے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ یہ قیمتی خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں یوں لکھا گیا کہ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، کیا خوبصورت لفظ ہے، کیا خوبصورت لفظ ہے۔ ہمیں تمام گناہ سے، صرف چند گناہوں سے نہیں بلکہ تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت اور جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والا دنیا کا خوش باش یا دلشاد ترین شخص ہے۔ میں تو صرف ایک خون کو جانتا ہوں، اور وہ ہے میرے مسیح کا خون جو صلیب پر میرے گناہوں کی خاطر بہایا گیا۔ غور سے سنیے، مثال کیا دے رہا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی راست باز سے راست باز انسان، دنیا کے کسی جس کو نیک ترین انسان کہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا خون لیجئے، اپنے کسی بھی رنگ کے لباس پر ڈال دیجئے اسے، وہ دھبے چھوڑے گا کہ نہیں؟ داغ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ اس خون کو میں نے کیوں کہا کہ یہ الگ تھلگ ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ خون یکتا ہے اپنی ذات میں، اور یہ میرا خیال نہیں ہے، کلام مقدس نے مجھے بتایا ہی ایسے ہے۔ اس خون کی برکت کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں 7ویں باب کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک بیان کی گئی ہے، ضرور پڑھ کے دیکھیے۔ مختصر بتا رہا ہوں کہ وہاں نے کیا، ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمیں خدا کے اور ہمیں آپس میں قریب لاتا ہے۔ ہر ایک قوم، قبیلہ اور امت اور اہل زبان، ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کلام مقدس میں آپ نے بڑی دفعہ پڑھا ہوگا، بلائے ہوئے تو بہت ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ جو خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن کیا خوبصورت منظر ہوگا، وہ تھوڑے پتہ کتنے ہیں، جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بہرحال واپس میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ یہ ہر ایک قوم، قبیلے اور امت اور اہل زبان کے لوگ جو ہیں، یہ سفید جامے پہنے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑے ہیں۔ بزرگوں میں سے ایک نے خدا کے بندے یوحنا سے پوچھا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں؟ تو جو جواب ملا تھا وہ میرا مین پوائنٹ تھا اس سلسلے میں۔ کیا جواب ملا؟ کہ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے سفید کیے۔
عزیز بھائی، عزیز بہن، خون کا کام تو ہے آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے جاموں پہ، آپ کے لباس پہ داغ ڈالنا، دھبے ڈالنا۔ اسی لیے تو میرے مسیح کا خون یکتا ہے کہ وہ داغ ڈالتا نہیں ہے، بلکہ گناہوں تک کے داغوں کو کیا کرتا ہے؟ دھو کر سفید کر دیتا۔ اس خون کا کوئی ثانی نہیں ہے جو صلیب پر میری اور آپ کی خاطر بہایا گیا۔ آخری بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ اس لیے بھی قیمتی ہے کہ یہ دلیری بخشتا ہے۔ اس کے سبب، نیک کاموں کے سبب نہیں، عالم بننے کے سبب سے نہیں، پادری ایلڈر بننے کے سبب نہیں، صرف صلیب پر بہائے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں عدالت کے دن دلیری حاصل ہوگی۔ کس قدر قابل رحم حالت ہے ان لوگوں کی جو تمام عمر موت کی غلامی میں گزار دیتے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے خون کے پیچھے ہیں، آگے خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، میں اس کے پیچھے ہوں، تو میری عدالت تو پہلے ہی ہو چکی۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 2 آیت پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اور دنیا تو سفید تخت کی عدالت کے خوف میں مسلسل مبتلا ہے۔ جب وہ تخت لگے گا تو ایماندار خوف میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس تخت پر یسوع کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی یسوع کے خون کے وسیلے دھلنے والوں کی عدالت نہیں ہوگی۔ کیا عدالت ہوگی؟ ان کے جامے تو برے کے خون سے سفید ہو گئے، کیونکہ یوشع نبی کی کتاب اس کا 53 باب 5 آیت میں یہ بتاتی ہے کہ وہ یسوع مسیح ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ جب یسوع مسیح میری خاطر کچلا گیا ہے، جب یسوع مسیح میری خاطر گھائل کیا گیا ہے، تو کیا خدا دوبارہ مجھ سے گناہ کی مزدوری کا مطالبہ کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جو یسوع مسیح کے وسیلے اس کے پاس آتے ہیں، ان سے دوبارہ گناہ کی مزدوری کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہم سب جتنے ایماندار ہیں، جو یسوع کے خون میں دھلے ہیں، انہیں یسوع کے خون کے وسیلے سے عدالت کے دن دلیری حاصل ہوگی۔ اے ابلیس سن لے کہ تو میرے اور تمام ایمانداروں کے خلاف دن رات الزام لگاتا رہتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 12 باب 10 آیت میں یہ بتاتی ہے کہ ابلیس رات دن ایمانداروں کے خلاف خدا کے آگے الزام لگاتا رہتا ہے۔ ان الزامات کی ہمیں کیوں پرواہ نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے کے بیش قیمت خون کے وسیلے راست باز ٹھہرایا۔ خدا نے مجھے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے سے خریدا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے قیمتی خون سے مجھے پاک کیا ہے۔ اور جب ابلیس الزام لگائے گا تو خدا کہے گا، ایمانویل تو ایک نجات یافتہ شخص ہے، تو میرے بیٹے یسوع کے بیش قیمت خون سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ ہاں، تجھے فضل کے وسیلے سے ہمیشہ کے لیے، ابدیت کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ اور یہی میرے یسوع کے قیمتی خون کی برکت ہے کہ ایماندار ہمیشہ کے لیے بچائے گئے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ اور آج صلیب پر لٹکا مسیح، اس کے بدن سے بہتا ہوا خون میری اور آپ کی معافی، خدا سے صلح، ہمیں پاک ٹھہرانے، راست باز ٹھہرانے اور ہمیں دلیری دینے کے لیے موجود ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔